بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ڈیزیز ہے وہ ہے تھاٹ ڈس آرڈر، یعنی کہ ایبسٹریکشن آف مائنڈ، یعنی کہ ذہن کا خیالات میں گم رہنا۔ اور تھاٹ ڈس آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک یکسو ہو کر ایک پلان کو نہ بنا سکے اور اس میں کنفیوژن رہے۔ ہم اس کو تھوڑا اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ تھاٹس آر ڈسٹربڈ ہاؤ ٹو آرگنائز اینڈ پلان، یعنی آپ کی سوچیں بڑی ڈسٹرب رہتی ہیں اور آپ نہیں سمجھ پاتے کہ میں کسی بھی چیز کو کس طرح آرگنائز کروں اور کسی بھی چیز کے بارے میں منصوبہ کیسے بناؤں۔ لیکن اس میں ہر عمر کے افراد آ سکتے ہیں، بڑے بھی، چھوٹے بھی، اسٹوڈنٹس بھی، یعنی خاتون بھی آ سکتی ہے کہ جو یہ آرگنائز اور پلان نہیں کر پا رہی کہ میں شادی کب اور کیسے کروں۔ اس میں مرد بھی آ سکتے ہیں کہ آرگنائز اور پلان نہیں کر پا رہے کہ میں آفس کا کام کہاں جاب کروں اور کیسے کروں۔ اور اسٹوڈنٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اسٹڈیز کو کس طرح آرگنائز اور پلان کروں۔ تو یہ تمام لوگوں کے حوالے سے جو اپنی سوچوں کے اندر الجھے ہوئے ہوں۔ دے ہیو ڈس آرگنائز اسپیچ، ٹاکس اینڈ رائٹنگ۔ اس طرح کے لوگ، آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگ سکتے ہیں کہ ان کے جملوں کے بعد ایک الگ جملہ ہوتا ہے، وہ ٹاپک سے بہت جلدی ہٹ جاتے ہیں، ان کی ٹاکس کے اندر کنفیوژن نظر آتی ہے، اور جب وہ تحریر کرنے بیٹھتے ہیں تو بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر میں کس طریقے سے اس ٹاپک کو مکمل کروں۔ اٹ از ون کی سمٹم آف شیزوفرینیا، مینس ڈسٹرب ریالٹی اب نارملٹی۔ یہ شیزوفرینیا ایک ٹائپ آف ڈیزیز ہے، اس کی ایک قسم ہے جو کہ مائنڈ سے ریلیٹ کرتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرب ریالٹی اب نارملٹی، کہ حقیقت کے اندر جو ایک انسان کے اندر نارمل چیزیں ہونی چاہیے اس کے ڈسٹرب ہونے کا یہ نام ہے۔ تھنکنگ ریکوائرس آرگنائز وے آف پلاننگ اینڈ ججمنٹ، سوچ کو جو ہے ایک منظم اور مکمل طور پر پلان اور ججمنٹ یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ تو جن لوگوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت یا پلاننگ کرنے کی صلاحیت یا چیزوں کو آرگنائز کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو سمجھ رہے ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان دس ڈیزیز دا پیشنٹ ہیو بیکم انیبل ٹو تھنک پراپرلی ایکوریٹلی ود فل آف کانفیڈنس اینڈ مینجمنٹ۔ اس بیماری کے اندر جو مریض ہے، چاہے میں نے آپ کو بتایا مرد، عورت یا بچہ جو بھی ہے، وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو نہ تو پراپرلی سوچ سکتا ہے، ایکوریٹ یعنی اس میں ایکوریسی بھی نہیں ہوگی، یعنی 100% شیورٹی کے ساتھ وہ نہیں سوچے گا، اور اس کے اندر کانفیڈنس، اعتماد کی کمی ہوگی، اور مینجمنٹ، وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا ہوگا، وہ دوسروں سے ہی مشورہ لیتا رہے گا کہ اب میں کیا کروں اور پھر میں کیا کروں۔ یہ ساری چیزیں اس بیماری میں آتی ہیں۔ He has disturbance day-to-day relationship working and performing daily, weekly and monthly tasks۔ اس کے اندر الجھن ہوگی، پریشانی ہوگی کہ روزانہ کے ریلیشن شپ سے وہ بڑا اکتایا ہوا ہوگا، روزانہ کے کام سے اکتایا ہوا ہوگا، وہ نہیں مینیج کر پا رہا ہوگا، آج کے کام کل پر اور کل کے پرسوں پر اس کے پینڈنگ میں جا رہے ہوں گے، اور وہ ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ٹاسک کو نہیں کرنے کی وجہ سے خاتون گھر میں پریشان رہے گی، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے آفس میں اس چیز کا شکار ہو جائیں گے۔ اب اس کے کچھ میجر سمٹم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ بیماری ہو ہی جاتی ہے تو کون سی سمٹم سامنے آئیں گی۔ انیبلٹی ٹو اسٹے ٹاپک، کسی ایک ٹاپک پر قائم رہنا اور کافی دیر تک ایک ہی ٹاپک پر بات کرنے کی صلاحیت کھو جاتی ہے۔ تھنکنگ لوڈ ونس ڈیتھ، یعنی کہ اگر اس کا کوئی پیارا انتقال کر گیا تو وہ اس کی سوچوں سے نہیں نکل پاتا، اور بہت زیادہ میڈیکیشن کے باوجود بھی وہ اس کی سوچ اور خیالات میں گم رہتا ہے۔ لیک آف اسپیچ، اگر بات کرے گا تو ٹاپک سے ہٹ جائے گا، جب ٹاپک سے ہٹے گا تو خاموش ہو جائے گا۔ لیس کانفیڈنس ٹو فیس، لوگوں کو فیس کرنے کا کانفیڈنس اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ٹاپک ہے یا کوئی چیز ہے جو میں اچھے طریقے سے آرگنائز نہیں کر سکتا تو لوگوں کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتا۔ اللاجیکل اسپیچ، بے تکی بات کرے گا، بے تکے دلائل دے گا، بے تکے مشورے دے گا، تو یعنی حقیقت پہ مبنی اس کے مشورے یا بات نہیں ہوگی۔ نوڈنگ دا نیک، ہر بات کے دوسرے کی بات پہ اپنی گردن ہلا دے گا اور گردن جھکا کے اس کی یس میں یس ملائے گا، کیونکہ اس کے اندر اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ غلط بات کو ڈینائی کر کے وہ اپنی صحیح بات اس کے سامنے رکھے۔ ونڈرنگ تھاٹس، اس کی سوچیں گم ہوں گی، یعنی وہ ایک وقت میں بہت سارے پلان، بہت سارے منصوبے، بہت سارے ارادوں کو ظاہر کرے گا کہ یہ سارے ہی کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ فائنڈنگ ورڈس ٹو اسپیک، اور بولتے ہوئے خاموش ہوگا، ذہن پہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ لفظ تلاش کر رہا ہے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے۔ اب کازز پڑھ لیتے ہیں، یعنی یہ آخر بیماری کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک کاز تو جو سب سے بڑا ہے، جو ڈیفینیٹلی ہونا بھی چاہیے، وہ ہے برین ایب نارملٹیز، یعنی کہ ذہن کی بیماریاں جو کہ ذہن کو متاثر کرتی ہیں، اس کی وجہ سے تھاٹ ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے۔ سوشل فیکٹرز ہیں، بہت سارے لوگ، خواتین، بچے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ یا ان کے غلط رویے یا ان کے دھونس و دھمکانے کی وجہ سے ان کے ذہن پہ گہرا اثر پڑتا ہے، اس گہرے اثر کی وجہ سے یہ ایبسٹریکشن آف مائنڈ یعنی تھاٹ ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے۔ جینیٹکس خاندانی بھی ہوتا ہے، اگر پیرنٹس کے اندر یہ مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بچوں میں بھی شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہائی لو بلڈ پریشر، کبھی بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کر گیا ہو یا لو ہو گیا ہو تو اس سے بھی ہماری جو برین وینز ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے
یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. ڈیمینشیا یعنی کہ بھولنے کی بیماری کے بعد بھی تھاٹ ڈس آرڈر جنریٹ ہوتا ہے. بلاکنگ پیپل, لوگوں سے دور رہنا, تنہائی پسند ہونا, اس وجہ سے بھی وہ بہت سارے لوگوں کو جن سے وہ اپنی رائے ہم آہنگ نہیں کر سکتا انہیں اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے. آئسولیشن, تنہائی پسند ہو جاتا ہے, اکیلے میں رہتا ہے, لوگوں میں جانے سے گھبراتا ہے, اور اس طرح کی کیفیت میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو بڑی ٹپیکل قسم کی بیماری ہے, عموماً آج کل یہ کافی لوگوں میں پائی جاتی ہے. اس کی 2 بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اس میں نمبر 1 ہے نس موشیٹا, یعنی نکس موشیٹا کو آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے. دوسری دوائی ہے فاسفورس 200, اس کو بھی آپ نے 200 کی طاقت میں استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کا طریقہ, ایک دوائی کو آپ صبح 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں, اور فاسفورس کو شام میں 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں. 10 دن تک مسلسل استعمال کریں, اس کے بعد 5 دن کا وقفہ دے دیں, اس کے بعد دوبارہ سے 10 دن کے لیے استعمال کریں, اور پھر 5 دن کا وقفہ دے دیں. اس طرح 1 مہینہ پورا ہو جائے گا. 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ کو 70 سے 80% اپنی بیماری میں کمی محسوس ہوگی. اور یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو سکے کہ دوائی کام کر رہی ہے. 1 مہینے کے بعد آپ 10-15 دن کا وقفہ دے کے اس کو اگلے مہینے بالکل اسی ترتیب سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے دوبارہ سن لیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. اف یو لائک دس انفارمیشن, اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے, کائنڈلی سبسکرائب دس چینل, تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, باقی لوگوں کو بھی مشورہ دیں, لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو, اور کمنٹس کریں. اگر آپ کو یہ بیماری بہت عرصے سے اور آپ بہت ساری میڈیکیشن کے بعد بھی اس مسئلے سے نہیں نکلے ہیں تو ڈاکٹر مکرم سے ان کے واٹس ایپ نمبر پہ ایک تفصیلی وائس میسج سینڈ کر دیں, آپ کو مکمل طور پہ رپلائی دے دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.